ایسے ناظرین کرام، سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام۔ حالانکہ کافی عرصہ پہلے سے ہی میں کرکٹ نامی کھیل پر ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج چکا تھا، لیکن پھر میری شامت آئی اور ایشیا کپ میں میں نے پاکستانی ٹیم سے امید لگائی اور جواب میں منہ کی کھائی، ذلت رسوائی پسپائی اور جگہ ہسائی میرے ہاتھ آئی۔ ویسے اچھا ہوا یہ نتھو پھتو نکمے نکھٹو ہار گئے، اگر جیت جاتے تو اس ایک جیت کے بلبوتے پر ان ریلو کٹوں نے کئی سال اور کھیلتے رہنا تھا اور اپنے عوام کی بھاوناؤں کو پیلتے رہنا تھا۔ اچھا ہوا انڈیا جیت گیا، ورنہ وہاں کے اندھ بھکتوں نے اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھنا تھا اور اب تک کئی بار روتے روتے ہنس اور ہنستے ہنستے رو بیٹھنا تھا۔ ویسے دونوں قوموں کی اکثریت بڑی شاندار قسم کی ہے۔ بھارتیوں نے پاکستان سے کرکٹ کے بائیکاٹ کی مانگ کی تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی نہ لینے کا لالی پاپ تھما دیا گیا۔ پاکستان مسلسل ہارا تو پاکستانیوں کو اشاروں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ جھوٹی کہانیوں کے سہاروں پر چل رہے ہیں، 2.25 ارب لوگ چند خاندانوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ میچ کی بات کریں تو انڈیا کی بیٹنگ بھی مشکل میں آئی، ان کی کشتی بھی ڈگمگائی، لیکن جب ڈگمگائی تو ہمارے حارث رؤف نے منجھدار میں چھلانگ لگائی اور بھارت کی ڈوبتی کشتی پار لگائی کہ جاؤ تم جیت جاؤ، ہماری جذباتی قوم تو اشاروں پر ہی راضی ہو جائے گی۔ ایک شخص کہتا تھا کہ بلوچستان کے دہشت گرد ایک ایسا چوکی مار ہے، پاکستانی کرکٹ اسی ایک شخص کی مار ثابت ہوئی ہے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کھانا خراب کر دیا، اور پاکستانی عوام الناس گھر بیٹھ کر ہر چیز کا ستیہ ناش ہوتا دیکھ رہے۔ میں پچھلے 3 سال سے اپنے نازک اعضاء کی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر پاکستانی قوم کو جگانے میں لگا ہوں، انہیں اپنی طاقت کی اہمیت بتانے میں لگا ہوں، مگر رزلٹ 0، 0۔ اب سوچتا ہوں یہ سب سوشل میڈیا چھوڑ چھاڑ کے ایک کام کروں، کسی اللہ کی نیک بھلی بندی سے نکاح کروں، کچھ ضروری سامان باندھوں اور جنگل کی طرف چلا جاؤں اور وہاں شیر کی کھال پر بیٹھ کر قوم کے لیے جلالی وظیفہ بجا لاؤں اور خدا سے دعا کروں کہ اے قادر مطلق و قدیر، اس قوم کے دل میں ایسی زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو دل کو گرما دے، اور یہ قوم اٹھے اور کرپٹ نظام کا تختہ الٹا دے۔ ویسے اگر ہماری ٹیم جیت جاتی تو میں یہاں کھڑا ہو کر مودی کے اندھ بھکتوں کی لکوٹی اتار رہا ہوتا اور اس لگوٹی کو اگنی لگا رہا ہوتا اور ان کے خلاف منہ سے آگ اور جھاگ بہا رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم ہار گئے ہیں، ہماری آشاؤں کا محل تباہ ہو گیا، دھواں ہو گیا، ہوا ہو گیا، لہٰذا میں یہاں بڑا شریف قسم کا دانشور بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں یہ کرکٹ کو چھوڑو، دفاع کرو، کیونکہ کھیل نام ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز کا، تفریح کا، مگر اس کھیل میں تفریح کی جگہ ڈپریشن ہوتا اور اسے دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ ہیلدی کہاں سے ہے؟ لہٰذا آج میں پھر پورے ہوش و حواس کے ساتھ کرکٹ نامی اس کھیل پر ہمیشہ کے لیے لعنت بھیجتا ہوں۔ ویسے اگر 15-20 سکور اور بنا لیتے تو ہم جیت سکتے تھے، اتنا اچھا آغاز مل گیا تھا، لگتا تھا 200 بنائیں، لیکن 12 اوور کے بعد پوری ٹیم ہی لیٹ گئی۔ اس کے بعد بولر نے بہت اچھا کام کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاہین شاہ افریدی ہو اور وہ دوسرا جو فہیم اشرف صاحب ہیں یا فرحان صاحبزادہ فرحان، پوری ٹیم کو ان 2-3 کھلاڑیوں سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان 3 کھلاڑیوں کی ساری محنت پر پوری ٹیم نے پانی پھیر دیا، بلکہ پورا بحیرہ عرب پھیر دیا۔ ویسے ہم نے ان کو بولنگ میں، اسپن بولنگ میں پکڑ لیا تھا، اچھا خاصا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ایوری تھنگ واز ان کنٹرول، مگر ہمارے کپتان کے پتہ نہیں نہ جانے کہاں خارش ہوئی اور اس نے حارث رؤف کے ہاتھ میں گیند تھمائی، بس پھر اس کے بعد چراغوں کی روشنی گل ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ارے لعنت بھیجو ایسے کھیل پر۔ ویسے وہ جو 17واں اوور کیا، 17 سکور دیے تھے جو 15ویں اوور میں، اس کے بعد بھی تھوڑا کنٹرول کر لیا تھا، لیکن بھائی صاحب پھر آ گئے اور آ کر پاکستانی ٹیم کا تیا پانچا الٹا کر دیا بھائی صاحب نے۔ ایک بار پہلے بھی حارث رؤف نے جیتا ہوا میچ، انڈیا سے جیتا ہوا میچ ہروا دیا تھا جب کوہلی نے اس کو چھکے مارے تھے، اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کو اس مسلسل 3-0 سے شکست کے بعد، انڈیا سے شکست کے بعد، پاکستانی قوم کو جوابات دینے کے بجائے پوری قوم کو وہ ٹرافی دینے اور نہ دینے کے پیچھے لگا دیا بھائی میں۔ ہاں پورا میڈیا جو ہے ہار سے زیادہ ذکر کر رہا ہے کہ انڈین کو ٹرافی نہیں دی گئی، ٹرافی لینے نہیں آئے۔ محسن نقوی وہاں کھڑے رہے، محسن نقوی نے یہ کہا کہ میں نہیں دوں گا تو پھر آپ کو ٹرافی کوئی اور بھی نہیں دے گا،
نہیں دے گا. ہمارا پورا میڈیا گودی میڈیا کی شکل اختیار کر کے اسی پر ڈھول پیٹ رہا ہے, ڈھول پر ناچ رہا. ارے بھائی میاں دفع کرو تو, یہ میرے کپڑے دیکھو, میرے کپڑے دیکھو, یہ اچھے اچھے کپڑے ہیں, بہت ہی مہنگے والے ہیں, باہر سے ہیں, یوکے سے آئے بھائی. وہاں ایک میڈم رہتی ہے, اس نے بھجوایا ہے, کیونکہ میں شکل سے غریب لگتا ہوں.